जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ज्वाइन किया जनरल तलत मसूद साहब ने। तलत मसूद साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। जनरल साहब, क्या देखते हैं, क्या सूरत हाल है पाक भारत कशीदगी की, किस तरफ को मामलात जा रहे हैं? आप क्या देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? मेरे ख्याल में इस वक्त जिस तरीके से जो पॉलिसीज भारत ने इख्तियार की हैं, ये तो बेइंतहा गैर जिम्मेदाराना पॉलिसीज हैं जी। और एक लिहाज से बहुत ही खतरनाक भी हैं, जी। क्योंकि उसका सारा मकसद ये है कि पाकिस्तान से एक लिहाज से जंग मोल ले। और आप ये देखिए कि जो इस वक्त उन्होंने कहा है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को मानते ही नहीं हैं जी। या हम उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, तो ये तो बिल्कुल बैनुल-अक़वामी जो तमाम मुआहदे हैं उनको आप यकतरफा तौर से नहीं तोड़ सकते। सही। तो इससे जाहिर होता है कि इंडिया की जो इस वक्त नीयत है वो बहुत ही ख़राब है और डेंजरस है, और उसका शायद ये इरादा है कि पाकिस्तान पर शायद एक लिहाज से हमला भी कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। तो पाकिस्तान तो खैर इन तमाम चीज़ों को समझता है, हमारी इंटेलिजेंस जी। तमाम अपनी मिलिट्री कमांड को इन्फॉर्म करती रहती है, और मैं ये समझता हूँ कि इसका नेचुरली पाकिस्तान जवाब तो देगा, लेकिन इससे हमें तैयार बिल्कुल रहना चाहिए। ठीक है। और इंडिया से इस वक्त किसी किस्म की मतलब ये कि उनकी जिस पॉलिसी उन्होंने अख्तियार की हैं, जी। कोई उम्मीद नहीं है कि आगे चलकर अच्छा, इसमें कोई जनरल साहब, बेहतरी आए। जो अल्जाम लगाया गया है पाकिस्तान के ऊपर, 15 रोज गुजर गए हैं, कोई सबूत तो नहीं दे सका। इंडिया की तरफ से कोई सबूत पाकिस्तान को नहीं दे सका, और पाकिस्तान ने कहा है कि हम न्यूट्रल जाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। जो बुनियाद बनाया गया, जिसकी बुनियाद पे अल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं, वो तो साबित नहीं हो रहा। तो फिर इसके बावजूद भी इंडिया जारियत की तरफ जा रहा है, ये क्या है? जी उनको तो एक बहाना चाहिए। असल बात यह है कि देखिए जो जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर में पॉलिसीज अपनाई हैं, जिस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जी। तो वो जाहिर है वहाँ तो उसका बदला ज़रूर लिया जाएगा और लोग ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो वहाँ के अपने लोग हैं। पाकिस्तान का इसमें किसी किस्म की शमूलियत नहीं है। ठीक सिर्फ है। ये ज़रूर है कि एक सियासी तौर से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के और ऐसे मामला जिसमें मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो वो मामला को उठाता है। सही। लेकिन ये इंडिया जो है ना, इसका सारा मकसद जो है पाकिस्तान पर हर किस्म का दबाव डाला जाए, सही। सियासी तौर से और बैनुल-अक़वामी सतह पर। फिर आपने देखा कि मिलिट्री जी। प्रेजेंस और मिलिट्री प्रेशर डालता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इसके लिए तैयार, हमारी फौज इसके लिए बिल्कुल तैयार है कि अगर उन्होंने कोई जारहाना हरकत की जी। तो उसका एक लिहाज से भरपूर जवाब दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तो खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और जवाबन पाक फौज भी उनका जवाब दे रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो झड़पें हैं खुदा न खास्ता बढ़ सकती हैं, कुछ सूरत हाल वर्स्ट हो सकती है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत मुमकिन है कि ये बढ़ सके, और उनका मकसद बहरहाल ये है कि पाकिस्तान की अफवाज को और वहाँ के लोगों को एक लिहाज से प्रेशर में रखा जाए और तकालीफ जो है उनकी बढ़ाई जाए। तो सही। बहरहाल पाकिस्तान जो है इन चीज़ों को सब समझता है, और उसकी ये कोशिश है कि हर लिहाज से पाकिस्तान और कश्मीर जो हमारे इलाके में है उसकी दिफा की जाएगी। सही है। और कश्मीर का मसला जो है उसको हमेशा बैनुल-अक़वामी सतह पर जी। और हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान उठाएगा। सही है। अच्छा जनरल साहब, आप क्या समझते हैं, कल खुदा न खास्ता कोई जंग की सूरत हाल पैदा होती है तो सफारती तौर पर और फौजी तौर पर कौन से ममालिक पाकिस्तान के साथ हकीकी तौर पर खड़े होंगे? नहीं, मैं देखिए इसको इस तरीके से देखता हूँ कि दुनिया जो है ना वो ज़्यादातर अपनी सेल्फ सेंटर्ड होती है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान दुनिया के ममालिक जो हैं वो समझते हैं कि कौन गलती पर है और किस तरीके से उसकी पॉलिसीज उसने इख्तियार की भी हैं। जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़ास तौर से अमेरिका, रूस और चीन
تو میں سمجھتا ہوں خاص ہمارا چونکہ بہت دوست بھی ہے، وہ معاملات کو بین الاقوامی سطح پر ضرور اٹھائے گا، لیکن ساری ذمہ داری تو انڈیا کی ہے کہ اس قسم کی حرکت نہ کی جائے، لیکن پاکستان جو ہے اس کی وہ بالکل تیار ہے کہ اگر اس نے کوئی جارحانہ حرکت کی تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا، جواب دے گا اور پورا اپنے ملک کا دفاع کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، چائنا کی طرف کیا دیکھتے ہیں؟ کتنی سپورٹ ہمیں مل سکے گی اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگی صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ تو کیا واقعی جو ہے وہ ضرور چائنا... میرے خیال میں چین جو ہے وہ ایک تو بین الاقوامی سطح پر سیاسی اور سفارتی سطح پر کافی ہماری مدد کرے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اکوپمنٹ وغیرہ ملٹری جو آرمز اینڈ اکوپمنٹ پاکستان ہمیشہ چین ہمارا بڑا سورس ہے اس کے لیے، جی وہ ضرور جاری رہے گا۔ صحیح، مطلب ہمیں یہ ایک توقع رکھنی چاہیے کہ چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جی، چائنا ضرور ہمارا ساتھ دے گا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوری طور سے ملوث تو نہیں کرے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کا بھرپور طریقے سے حمایت کرے گا اور ساتھ دے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، حالیہ جو انڈس مشقیں جاری ہیں، اس میں یہ 2 میزائل پاکستان نے کامیابی سے فائر کیے ہیں، ایک الفتح 120 کلومیٹر والا اور عبدالی 450 کلومیٹر والا۔ تو اس کی کیا سگنیفیکنس ہے کہ انہی دنوں میں اس کی جو ہے وہ ٹرائل کیا گیا ہے؟ کیا یہ دکھانے کے لیے ٹرائل کیا گیا ہے کہ واقعی ہمارے پاس اس طرح کے میزائل آلریڈی بھی موجود ہیں، ابھی موجودہ صورتحال میں بھی ہم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں؟ ہاں، میرے خیال میں اس کے 2 مقصد ہیں۔ جیسے آپ نے صحیح کہا کہ اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس وقت جب کہ حالات بہت خراب ہیں اور دونوں ممالک میں اتنا زیادہ ٹینشن ہے، تو یہ ایک سگنلنگ ہوتی ہے، یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے دشمن ملک کو یا ایسے ملک کو جس کا جارحانہ رویہ ہے کہ جناب آپ یہ غلطی نہ کریں کہ ہمیں یہ سمجھیں کہ پاکستان جو ہے وہ آپ بدلہ نہیں لے گا یا اس کی جوابی کارروائی نہیں کرے گا یا اس کے پاس اس قسم کے مسائل نہیں ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقے سے سگنلنگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے پاکستان نے یہ مسائلز خود چونکہ ڈیولپ کیے ہیں، یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ان کی ٹیسٹ کیا جائے، اور ٹیسٹ ایسے وقت کیا جائے جبکہ سب کو پتہ بھی ہو کہ وہ بڑے کار فرما ہیں۔ صحیح۔ اچھا، پاکستان کے پاس جو جی ایف تھنڈر ہیں اور یہاں پہ موجودہ پاکستان کے اندر بننے والے جو جہاز ہیں، کیا ان کے اندر حربی صلاحیت زیادہ موجود ہیں اور ان کو کسی کوڈ کی باہر سے ضرورت نہیں ہے اور ہم واقعی خود مختار ہیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک ہے۔ دیکھیے، صرف جو اکوپمنٹ ہوتا ہے، ملٹری اکوپمنٹ اور ملٹری آرمز اینڈ ایمونیشن، یہ صرف وہ تو ہے ہمارے پاس، اور صرف یہ کافی ممالک کے لیے نہیں ہوتا، لیکن سب سے جو اہم چیز ہے اور جو سب سے ہمیں اور مضبوط کرتی ہے وہ ہمارا عزم ہے کہ کسی صورت میں، اور ہماری فوج کی صلاحیت ہے اور ہماری قوم کی ایک طریقے سے بھرپور حمایت ہے، جو کہ سب سے بڑا ہمارا ایسٹ ہے۔ صحیح۔ تو ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جو، یعنی ابھی یہ فیل کر رہے ہیں آپ کہ پورا پاکستان ایک پیج پہ ہے، ہم بہت پرعزم ہیں، بہت پر امید ہیں اور سب بیک زبان، کوئی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے پر جارحیت مسلط کی جاتی ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے پوری قوم تیار کھڑی ہے؟ میرے خیال میں حالانکہ دیکھیے یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ اس طریقے سے نہیں ہوئے کہ بہت عرصے سے چل رہے تھے، ایک دم یہ کچھ 2-3 ہفتے سے معاملات جو ہیں وہ بہت بگڑ رہے تھے۔ ایسے تو آپ نے دیکھا کہ 77 سال سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کوئی خاص اچھے نہیں رہے ہیں، بلکہ بہت خراب بھی رہے ہیں، اور 2 جنگیں بھی ہم نے لڑی ہیں اور کئی اور اسکرمشز بڑی سیریس ہو چکی ہیں، لیکن ہماری فوج اس وقت تیار ہے، ہماری قوم اس وقت تیار ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملات جو ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ انڈیا ایسی غلطی نہیں کرے گا جس سے کہ اس کو بھی بہت زبردست نقصان ہو۔ اس لیے کہ دیکھیے، اگر پاکستان کی سچویشن اس طریقے سے ہو، کیونکہ ان کی فوج بڑی ہے، ان کے ریسورسز زیادہ ہیں، کہ وہ مشکل میں آئے، تو
وہ پاکستان ضرور اپنی نیوکلیئر آپشن جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتا ہے اور اس سے معاملات بہت ہی گمبھیر ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا مارکا ہوتا ہے تو یہ ایک روایتی جنگ کی شکل میں ہوگا یا خدا نخواستہ کوئی نیوکلیئر آپشن جو ہے وہ استعمال کرنا پڑ سکتا ہے؟ نہیں، میں تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو انڈیا نے اس وقت پالیسیز اختیار کی ہیں زیادہ تر تو پریشر کے لیے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس حد تک چلے جائیں گے کہ پاکستان سے جنگ مول لیں، اس لیے کہ جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر جنگ مول لی تو پھر ظاہر ہے کہ اگر پاکستان پر بہت دباؤ ہوا اور تو پھر نیوکلیئر آپشن بھی ایک بڑا لائٹلیہڈ ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ کتنا چانس ہوتا ہے کہ دو نیوکلیئر قومیں جو ہیں وہ روایتی جنگ کی طرف جائیں یا جنگ مول لیں؟ کیونکہ دو جو ایٹمی قوتیں ہوتی ہیں ان کا لڑنا سخت خطرناک ہے، تو آپ اس تناظر میں کیا دیکھتے ہیں کہ دو نیوکلیئر قومیں جو ہیں وہ جنگ کی طرف جا سکتی ہیں، نہیں جا سکتی؟ کتنا چانس ہوتا ہے؟ میرے تو خیال میں جو ملک جن کی لیڈرشپ عقل مند ہے، سمجھتی ہے، وہ نیوکلیئر ممالک جو ہیں اس حد تک نہیں جاتی اور وہ زیادہ تر سیاسی طریقے سے اور معاشی طریقے سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی۔ اگر خود باہمی طور سے اپنے آپ کے معاملات حل نہ ہو سکیں جی۔ تو وہ بین الاقوامی سطح پر معاملات کو لے جا کر وہاں سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیے مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر خدا نہ کرے جنگ ہو جائے تو اس کے تو بڑے گمبھیر نتائج ہوں گے اور یہ دونوں ممالک کو بڑا سخت نقصان ہوگا اور عوام کو یہ ایک لحاظ سے بڑا خطرہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ جنرل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ میں جنرل طلعت مسعود صاحب، ظفر العالی صاحب اور شیراز جمیل میمن صاحب کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔